جلسہ استراحت. استراحت کس کو کہتے ہیں؟ آرام. یعنی ایک رکعت ہو گئی, اب ذرا آرام کر کے اٹھے. آرام سے مراد یہاں ریلیکس کرنا نہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کا نام جو میں نے استراحت پڑھا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ویسٹ میں کئی میڈیٹیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں لوگوں کو صرف ریلیکس فیل کرایا جاتا ہے. ان میڈیٹیشن سینٹرز میں وہ لوگ دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی جاتے ہیں, بعض اوقات آدھا گھنٹہ گزارتے ہیں, مختلف طرح کی ایکسرسائز کرتے. کبھی کہتے ہیں توجہ ناک پہ رکھیں, کبھی کہتے ہیں توجہ دماغ پہ رکھیں, کبھی کہتے ہیں توجہ وہاں رکھیں. یعنی خضوع کرواتے ہیں, پیسے بھی لیتے ہیں اور ریلیکس کرا کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو میں سوچتی تھی کہ ہم کیوں نہیں شکر گزار ہوتے مسجدوں کی. ہم میڈیٹیشن سینٹرز کے تو شکر گزار ہیں, لیکن نماز میں خضوع ایک مفت کی مسجد میں جا کے وضو کر کے خاص طریقے پر اللہ کا ذکر کر کے اگر وہی آدھا گھنٹہ ہم سکون سے نماز پڑھ کے نکلیں, کوئی دینا نہ پڑے, نہ کوئی فیس ہے اس سینٹر کی اور نہ ہی کسی کی غلامی ہے. بس امام آتا ہے, وہ آپ کو صرف اکٹھا کر کے, پھر اکٹھا کرنے کی بھی تو ایک برکت ہے نا. کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا نا, جب کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سنے تو یاد ہو نا, ہاتھ کھڑا کریں. ہاتھ کیوں ہاتھ نہیں کھڑا کریں؟ جی ہاں, زمین و آسمان کی ہر چیز میں جیسے نور داخل ہو جاتا ہے. یعنی اتنی بڑی چیز ہے. میرے منہ سے اللہ اکبر نکل رہا ہے اور اس کا نور پھیل رہا ہے. کبھی سوچا ہم نے اس پر؟ اب اس چیز پر غور و فکر کیا کہ کچھ لوگ غور و فکر کرتے, وہ صرف پڑھ کے گزر نہیں جاتے, غور و فکر کرتے کہ یہ کیا نور ہوگا. اچھا, نور کس شکل میں ہوتا ہے؟ نور کس شکل میں ہوتا ہے؟ کتاب کی شکل میں, کاغذ یا لوہے کی شکل میں. نور کس طرح ہوتا ہے؟ روشنی کی شکل میں. روشنی کس شکل میں ہوتی ہے؟ سکینت کی شکل میں. یہ روشنی نکل رہی ہے نا, اس سے دیکھیے وہاں سے یہاں تک کیسے آ رہی ہے, ایسے کر کے دیکھیں کیا آ رہا ہے آپ تک. کیوں نہیں بولتے پھر ریز؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ روشنی کس شکل میں ہوتی ہے, یعنی اس کا, یا میرا سوال غلط ہے شاید, میرا سوال درست کیجیے, مجھے کیسے پوچھنا چاہیے تھا. روشنی کیسے ٹریول کرتی ہے؟ دیکھیے نور کی جو حیت ہے, حیت یعنی اس کی فارم کیا ہوتی, ریز ہوتی ہے نا, ریز ہی ہے نا. روشنی, بلب سے روشنی نکل رہی ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, ویسے تو نظر نہیں آتی, لیکن اگر آپ اس کو باریک طرح سے دیکھیں تو ریز نکلتی ہیں کہ نہیں. تو اگر بلب کے جلنے سے ریز نکل رہی ہیں اور اس سے روشنی پھیل رہی ہے, ایک مادی روشنی, تو ایک روحانی روشنی اللہ اکبر کہنے سے پھیلتی ہے, تو وہ کیا ریز نہیں نکلتی؟ وہ بھی ایک طرح سے ریز نکلتی. اب جب ہم اکٹھے پڑھتے ہیں نا, اکٹھے پڑھتے ہیں, نماز اکٹھے پڑھتے ہیں یا قرآن اکٹھے پڑھتے ہیں, تو ہر بندہ قرآن کا جو لفظ بولتا ہے اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ریز نکل رہی ہوتی, وہ ٹریول کرتی ہیں. کچھ لوگوں کی ریز اسٹرانگ ہوتی ہیں, ان کے اندر ایمان کی بڑی پاور لگی ہوتی ہے نا. اچھا, وہ ریز کیا کرتی ہیں پھر؟ زیادہ روشنی ڈالتی ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات امام ایسا ہوتا ہے کہ جس کی قرات سے بہت ریز نکلتی ہیں نا, پیچھے والے بالکل مبہوت ہو جاتے, ہپناٹائز ہو جاتے ہیں. چلیے آسان لفظ ہے ہپناٹائز, جلدی سمجھیں گے نا. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات امام سے زیادہ پیچھے کسی شخص کے اندر سے خشوع و خضوع کی ایسی ریز نکلتی ہیں, جیسے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اب پھر وہ خدا کے لیے اس طرف نہ سوچیے کیا کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آگے ہو سکتی. آگے کی بات نہیں, مراد اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کا ایک ایسا والہانہ پن ہوتا ہے. اب وہ اگر کہا جائے بلال کے قدموں کی چاپ میں نے آگے سے, تو نعوذ باللہ, یہ نہیں ہے مانا کہ وہ آپ سے آگے بڑھ گئے. یہ صرف سمجھانے کی ضرورت ہے, یا سمجھانے کے لیے ایک بات کی جا رہی ہے کہ بعض اوقات کسی انسان کے اوپر ایک ایسی کیفیت یا محبت یا اللہ کی محبت یا دل کے اندر ایک ایسی قوت آتی ہے کسی خاص لمحے یا موقع کہ وہ ناقابل بیان ہوتی ہے, بہت شدید قسم کی انرجی اس سے نکلتی ہے. اچھا, وہ انرجی جو ہوتی ہے وہ باقی لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر نیگیٹو ریز بھی ہوتی ہیں, وہ کوئی ان کا خشوع خضوع نہیں, وہ اباسیاں لے رہے ہیں اور جمائیاں لے رہے ہیں, اور وہ اس سے کیا ہوتا ہے, جمائی لینے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس سے پھر نیگیٹو ریز ٹرانسفر ہوتی ہیں سب میں. ایک سو رہا ہے تو سارے ہی سونے لگ جائیں گے, ساری محفل متاثر ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, اور مسجد کا اس وقت میں کانسیپٹ آپ کو دے رہی ہوں کہ میڈیٹیشن سینٹر کی بجائے مسجد کس طرح فائدہ مند ہو سکتی ہے,
کہ اس میں شرط ہے نماز کے لیے خشوع و خضوع اختیار کریں، سر اس طرح ٹکائیں، ناک یہاں رکھیں، ہاتھوں پہ بوجھ آئے، گھٹنے جما کے رکھیں، انگلیاں یوں موڑیں. یہ ساری چیزیں کسی ریجیڈیٹی کے لیے نہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور جب سب لوگ مل کے کرتے ہیں تو واقعی جو مسجد سے نکلتا ہے صحیح نماز پڑھ کے وہ اتنا سکون اور اتنی خوشی پاتا ہے جو دنیا کے کسی میڈیٹیشن سینٹر میں آپ پیسے دے کے وقت لگا کے بھی نکل آئیں کچھ نہیں ملے گا. یہ کتنا ترس آتا ہے نا، اتنا دل دکھتا ہے کہ کس طرح انسانیت لاسٹ ہے، کہاں بھٹک رہی ہے. جب تک آپ غیر مشروط محبت نہیں کریں گے ان سے دل میں دکھ نہیں آتا. یعنی میں تو جب ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں. اچھا پھر بعض ایسے سینٹرز وہاں بنے ہوئے جہاں لوگوں کو صرف ہنسایا جاتا ہے. کبھی ٹیلی ویژن پہ آپ نے پروگرام سنے ہوں گے ہنسنے والوں کے، ریلیکسیشن سینٹر. وہاں لوگوں کو لا کے الٹی سیدھی باتیں سنا کے، یعنی پٹھے سیدھے جس کو کہتے ہیں جوک سنا کے بس لوگوں کو ہنساتے ہیں، ہنسا کے ہنساتے رہتے. یا ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ جس میں الٹی الٹی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دکھا کے ہنسا کے وہ وقتی طور پہ کیا کرتے ہیں، غم بھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اسی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں. وہ جہاں ہنسے تھے وہ ہنسی وہیں رہ گئی، ساتھ کچھ بھی نہیں آیا. اچھا بعض ایسی جگہ ہیں جہاں لوگوں کو رلایا جاتا باقاعدہ، کیونکہ جب انسان نہیں روتے تو دل سخت ہو جاتے نا، تو ان کے دل نرم کرنے کے لیے ان کو رلانے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہاں بھٹک رہے ہیں لوگ. کیا اللہ کے کلام میں انسان کے لیے بشارت، یعنی جب تلاوت ہوتی ہے تو اس میں بشارت کی آیتیں نہیں آتی، اس میں عذاب کی آیتیں نہیں آتی. ایک تو نا مصنوعی ہنسی ہنسانا، اور ایک کیا ہے واقعی دل کے اندر سے اس کیفیت کا غبار نکلنا. تو کتنا بہترین سسٹم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جس کی ہم قدر نہیں کر رہے اور جس کے لیے ہم دوسروں کے سامنے نمونہ نہیں پیش کر رہے. اور انسانیت بھٹک رہی ہے، تکلیف اٹھا رہی ہے کیونکہ فطرت سے ہٹی ہوئی ہے نا، اللہ کے دین سے ہٹی ہوئی ہے. تو جلسہ استراحت یعنی ایک رکعت پوری کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹک کے پھر اٹھنا. دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے، اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے. لیکن اٹھنے سے پہلے جلسہ استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں. اس کی صورت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، اور اگر ایڑی پر بیٹھتے تو پھر ظاہر ہے اسی طرح کھڑے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی طاق یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی تشہد کا جو جلسہ ہوتا تھا اس میں اور طرح، اور پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے. جلسہ استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھے، یعنی سہارا لے کے اٹھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھٹنوں پہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اور گھٹنوں پہ رکھ کے اٹھے، اس سے بہتر کیا ہے زمین پہ ٹیک کے اٹھے. دوسری رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو الحمد شریف کی قرات شروع کر دیتے اور دعائے افتتاح کے لیے سکتہ یعنی خاموشی اختیار نہ کرتے تھے. یہ نیچے آپ حاشیہ پڑھیے نمبر 3 کا، یعنی زمین پہ ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کے بارے میں. ایک مختلف فی روایت میں جلسہ استراحت سے قیام کے لیے اٹھتے وقت ہاتھوں کو آٹا گوندنے والی کیفیت کے ساتھ زمین پر ٹیکنے کا ذکر ہے، جس سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بند مٹھیوں کو زمین پر ٹیک کر اٹھنا مستحب ہے. حالانکہ بشرط صحت حدیث دونوں امر مستحب ہیں، کیونکہ آٹا گوندتے وقت بھی کبھی ہاتھ کھولے جاتے ہیں، کبھی مٹھیاں بنائی جاتی ہیں. لہذا نمازی جس میں سہولت محسوس کرے دونوں طرح کی اجازت ہے. اچھا اس میں کیوں فلیکسیبلٹی ہے؟ تاکہ ہر شخص اپنے جسم، اپنی ہیئت، اپنے حال حلیے کے مطابق جو سہولت محسوس کرے اس کے مطابق اٹھے. اگر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا جائے تو کیا ہوتا ہے، سارا بوجھ کمر پہ پڑتا ہے، اور اگر زمین پر آپ رکھیں تو کمر کو ریلیکسیشن ملتی، ہاتھوں پہ بوجھ آتا ہے. بہرحال عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نماز میں سجدہ تلاوت سے اٹھ کر امام اور مقتدی جلسہ استراحت کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ سجدے سے سیدھے قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی سجدہ کیا، یعنی بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہو گئے. حالانکہ سجدہ تلاوت کرنے کے بعد بھی جلسہ استراحت کرنا چاہیے، کیونکہ جلسہ کی احادیث کے عموم کا یہی تقاضا ہے.